بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ واجمعین۔ میرے اس روحانی علاج نیک نوری چینل کے ناظرین، میں شیخ عبدالسمیر آج آپ کے سامنے شیطان کے دوست کے عجائبات جو 4 عجوبے ہیں پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ ہم سب کی جادوگروں کے پاس جانے سے حفاظت فرمائے، جادوگروں کے پاس جا کر علاج کرانے سے بھی حفاظت فرمائے، اللہ اس کو بھی ناپسند فرماتا ہے۔ میں آج آپ کو شیطان کا ایک دوست جو کوفی جادوگر ہے، جن کا نام عبداللہ بن ہلال ہے، ان کا واقعہ، ان کے 4 عجوبے سنا رہا ہوں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریے، اور یہ جو میں ویڈیو آپ کو بتا رہا ہوں یہ پورا ویڈیو دیکھے، اسکپ نہ کرے، اہم معلومات ورنہ آپ کے ہاتھ سے ضائع ہو جائے گی۔ ایک کوفی جادوگر عبداللہ بن ہلال کا واقعہ سنیے۔ یہ ایک دن کوفے کے کسی گلی سے گزرا۔ وہاں کسی آدمی کا شہد بہہ گیا تھا اور لڑکے جمع ہو کر اس کو چاٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اللہ ابلیس کو رسوا کرے، اللہ ابلیس کو رسوا کرے۔ تو عبداللہ بن ہلال نے ان کو کہا، تم اس طرح سے مت کہو، بلکہ اس طرح سے کہو، اللہ ہماری طرف سے ابلیس کو جزائے خیر دے۔ اس نے شہد گرایا اور ہمیں اس کا چاٹنا نصیب ہوا۔ کہتے ہیں کہ ابلیس عبداللہ بن ہلال کے پاس آیا اور اس کو کہا، تمہارا مجھ پر احسان ہے کیونکہ تم نے بچوں کو مجھے گالیاں دینے سے روکا ہے، میں تمہیں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ پھر اس کو اپنی انگوٹھی دے کر کہا، تجھے جو حاجت بھی ہو اس سے پوری کر لینا۔ چنانچہ اس کو جو بھی ضرورت پیش آتی تھی اسی وقت پوری ہو جاتی تھی۔ دوسرا عجوبہ سنیے۔ حجاج ابن یوسف ظالم گورنر کی ایک لونڈی تھی جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن ایک شخص نے اس کے محل میں مزدوری کی اور اس کی نظر اس لونڈی پر پڑ گئی اور محبت ہو گئی، تو عبداللہ بن ہلال کے پاس آیا۔ یہ شخص عبداللہ بن ہلال کی بھی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس سے اپنی حالت کی شکایت کی تو ابن ہلال نے کہا، آج میں اس کو تیرے پاس پیش کر دوں گا۔ چنانچہ اندھیری رات ہونے پر وہ اس لونڈی کو لے کر اس شخص کے پاس پہنچ گیا۔ لونڈی رات بھر اس شخص کے پاس رہی، پھر وہ اس لونڈی کو ہر رات اس شخص کے پاس پیش کرتا۔ اس خوف اور جاگنے کی وجہ سے لونڈی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ چنانچہ اس نے حجاج سے شکایت کی کہ جب لوگ سو جاتے ہیں میرے پاس کوئی شخص آتا ہے، مجھے ایک نوجوان کے گھر میں لے جاتا ہے اور میں صبح تک اس گھر میں رہتی ہوں۔ جب صبح ہوتی ہے تو میں اپنے آپ کو محل میں دیکھتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ حجاج نے زعفران کے رنگ والی خوشبو کا ایک تھال منگایا اور لونڈی سے کہا، جب تم اس شخص کے گھر تک پہنچ جائے تو یہ اس کے دروازے کو لگا دینا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر حجاج نے محافظ بھیج دیے۔ جب وہ اس جوان کو گرفتار کر کے لے آئے تو حجاج نے اس سے کہا، میں تجھے ایمان دیتا ہوں، تم مجھے اپنا قصہ سناؤ۔ چنانچہ اس نے سارا واقعہ کہہ دیا تو حجاج نے عبداللہ بن ہلال کو طلب کیا اور پوچھا، اے عبداللہ، تو نے ساری دنیا چھوڑ دی، صرف میرے ساتھ یہ شرارت کرنی تھی؟ پھر اس نے تلوار اور چمڑے کا فرش اس کے قتل کرنے کے لیے منگایا۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ نے بھی دھاگے کا گولا نکالا اور اس کا ایک کنارہ حجاج کو تھما دیا اور کہا، تم اس کو قابو کر کے پکڑو، میں تمہیں اپنے قتل کرنے سے پہلے ایک تماشا دکھاتا ہوں۔ پھر اس گولے کو فضا میں پھینکا اور خود اس دھاگے سے لپٹ گیا اور اوپر چڑھنے لگا۔ جب وہ محل کی اوپر والی منزل میں پہنچ گیا تو کہا، اے حجاج، تو میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، اور فرار ہو گیا۔ تیسرا عجوبہ۔ ایک مرتبہ حجاج کو اتفاق ہوا کہ اس نے عبداللہ بن ہلال کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا، تو اس نے زمین پر کشتی کی طرح ایک نقشہ بنایا اور قیدیوں سے کہا، جو بصرہ جانا چاہے وہ میرے ساتھ سوار ہو جائے۔ کچھ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، لیکن کچھ سوار ہو گئے تو ان میں سے کسی نے بھی ان کو جیل میں نہ دیکھا۔ چوتھا عجوبہ۔ احمد بن عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عبداللہ بن ہلال شیطان کا دوست تھا اور شیطان کی خاطر عصر کی نماز نہیں پڑھتا تھا۔
اس کے کام اسی وقت میں پورے ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہا میرا ایک دولت مند ہمسایہ ہے، وہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرتا ہے اور بڑے کام آتا ہے، اس کی ایک حسین بیٹی ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم ابلیس کے پاس میرے لیے سفارش لکھ دو تاکہ وہ کوئی شیطان بھیج کر میرے لیے اس لڑکی کو نکاح کا پیغام دے دے۔ کہتے ہیں کہ اس عبداللہ بن ہلال نے ابلیس کو اس طرح سے خط لکھا کہ اگر تو یہ پسند کرے کہ مجھ سے اور اپنے سے زیادہ خبیث اور شریر آدمی دیکھے تو میرے اس حامل رقیہ کو دیکھ لے اور اس کا کام کر دے۔ پھر اس نے کہا اس جگہ کو دیکھو اور اس کے ارد گرد ایک دائرہ بنا دیا اور کہا جب کوئی نظر آئے تو اس کو یہ خط دکھا دینا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اس کے سامنے سے ایک جماعت گزری حتیٰ کہ ایک بوڑھا تخت پر بیٹھے ہوئے سامنے آیا، اس تخت کو 4 شیطانوں نے اٹھا رکھا تھا۔ جب اس نے شیطان کو دیکھا تو دور سے خط دکھا دیا تو اس نے منشیوں سے کہا اور اس سے خط لے لیا گیا۔ جب شیطان نے اس کا مضمون دیکھا تو اس کو بوسہ دے کر سر پر رکھ لیا، پھر اس کو پڑھا اور چیخ ماری تو جانے والے بھی اس کے پاس واپس آ گئے اور جو پیچھے رہ گئے وہ بھی جمع ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ میرے دوست کا خط ہے۔ اس نے اس میں کہا اگر تمہیں پسند ہو کہ میرے سے اور اپنے سے بدترین شخص کو دیکھو تو میرے اس رقیہ والے کو دیکھ لو اور اس کا کام کر دو۔ تم میرے پاس گونگا، بہرا اور اندھا شیطان لے آؤ اور اس کو اس دولت مند شخص کے گھر روانہ کر دو تاکہ وہ اس کو اس کی بیٹی کا پیغام نکاح دے آئے۔ میرے بھائیوں، یہ شیطان کے دوست کے 4 عجوبات تھے۔ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے جادوگر شیطان کو خوش کرنے کے لیے بہت سے گندے گندے کام کرتے ہیں اور سماج کو تکلیف دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جادوگروں سے علاج کرانا یہ شرک کا کام ہے اور ان سے برائی کا کام میں لینا اس کو بھی اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ تو جادوگروں سے بچو اور پاک علم والوں سے علاج کراؤ۔ جو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں علاج کرتا ہے میرے بھائیوں ان سے علاج کراؤ، اور جو بھی پریشان حال ہے انشاءاللہ ہم فی سبیل اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ان کا علاج بتاتے ہیں، وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں، اور مجھے دعا میں بھی یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔